بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے مقصد، اور اس میں بڑا مزیدار ہے کہ سوال ایک میرے لیے اور سب آپ سب کے لیے بھی ہوگا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں کامیابی کا رستہ دکھا، ان کا جو کامیاب ہوئے۔ تو اس سفر کے دوران اللہ پاک کی مہربانی سے اور سرکار کی عطا سے میں ایک مقام پہ پہنچا پڑھتے ہوئے قرآن کو کہ اللہ پاک نے وہاں پہ فرمایا کہ بامراد اور کامیاب لوگ کون ہیں۔ کہ ہمیں زیادہ تر یہ لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور محشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور پھر ڈیفائن ہوگا کہ ہم کامیاب ہیں کہ رسوا ہیں، اور صراط مستقیم پل صراط پار کریں گے۔ ہم پل صراط سمجھتے ہیں کہ یہ کب آئے گا، یہ محشر کے میدان میں آئے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پل صراط کس کو کہتے ہیں، اور پل سیدھے رستے کے پل کو، اور وہ ہم نے اس دنیا میں طے کرنا ہے اور طے کر رہے ہیں۔ ہم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکے۔ اس کے لیے اگر اس پورے صراط کو طے کرنا تو آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ماشاء اللہ قاسم علی شاہ صاحب اور بڑے لیڈرز ہیں جو بڑے اچھا اس کے اوپر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ وہ مقصد بتا رہے ہیں کہ مقصد ہونا چاہیے، یہ مقصد آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کیا بننا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک تگدو ہے، ایک ایفرٹ ہے، اور وہ آپ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ مقام ایسے آتے ہیں زندگی میں جہاں پہ آپ قدرتی ہے یا آزمائشی کہنے کہ اللہ پاک امتحان دیتے ہیں کہ آپ کے اس مقصد کے لیے آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو اسٹڈیز کرنی پڑیں گی، ٹائم دینا پڑے گا، بہت سی چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا۔ کہیں پہ آپ کے لیے فائنینس کا مسئلہ ہوگا، وسائل کا مسئلہ ہوگا، اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے، اور ایک جنگ چل رہی ہوگی، آپ خود میں کمی محسوس کر رہے ہوں گے، ہارے ہوں گے، اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان۔ اور وہاں پہ کہا جاتا ہے آپ کو مقصد یاد ہونا چاہیے، آپ کو وہ وجہ یاد ہونی چاہیے۔ اب انسان ہے، کمزور ہے، اب مقصد اگر تو دنیا کے لیے ہے نا تو جناب یہ میرا یقین ہے کہ اس میں بہت بڑی جنگ ہے، اور اس سے نکل کے آنا اتنا آسان نہیں ہے، اور آپ کو پروف کرنا پڑے گا۔ اور پروف کرنے کے لیے کبھی انسان کو یہ 100% شور نہیں کہ وہ پاس ہو یا فیل ہو۔ تو یہ سفر اصل میں ایک جرنی ہے تھی جس سے سیکھا، اور کوشش یہی ہے کہ وہ آپ تک وہی پہنچائی ہے۔ اب اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اور پھر کامیاب ہونے کا ایک سفر ہے، لیکن اگر آپ کو مقصد بھی مل جائے اور یہ بھی پتہ لگ جائے کہ کامیابی ہے، میک شور ہو جائے آپ کو، یعنی کہ پہلا اینڈ اور دوسرا اینڈ، ایک پین ہے اس کے 2 سرے ہیں، پینسل لے لیں آپ، اگر وہ دونوں سرے آپ کے ہاتھ میں ہیں نا تو آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک سرا بھی آپ چھوڑ دیں تو وہ آپ لوز کر جائیں گے۔ تو اگر آپ کو مقصد بھی مل جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ ہیں بھی کامیاب، پھر آپ کا سفر کیسا ہوگا؟ پھر اس میں نہ تو کوئی ڈاؤٹ ہوگا، نہ کوئی گراوٹ ہوگی، نہ کوئی اپ ہے، نہ کوئی ڈاؤن ہے، نہ کوئی ریئیکشن ہے، نہ کوئی چینج ہے۔ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ اب مقصد کو سمجھنے کے لیے نا جو ہمیں سکھایا گیا، اور جو اب تک میں بھی سیکھ کے کوشش کرتا وہ تھا کہ کوئی گول چھوٹے چھوٹے، کوئی ایم، میں نے کہا اچھا کیوں نہیں، جیسے کہ سکھایا جا رہا ہے، جو لوگوں نے اب تک دنیا میں سیکھا۔ مقصد کو یاد کرنے کے لیے مقصد پہلے آپ نے سوچنا آپ آئے کس لیے۔ کہتے کہ اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے کسی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اس دنیا میں۔ ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا۔ اب بے مقصد پیدا نہیں کیا، اب مجھے اپنا مقصد ڈھونڈنا ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ اب مقصد ڈھونڈنے کے لیے بچپن میں آپ ڈھونڈ نہیں سکتے، لڑکپن میں، بالغ اور جوانی میں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اچھا پھر آتی ہے ایجوکیشن کے بعد آپ کس فیلڈ میں ماہر ہوں گے،
آپ کیا گرو کریں گے, کیا بننا چاہتے ہیں. ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے ڈاکٹر بنیں گے, شروع سے سکھایا جا رہا ہے غلام بننے کا نظام. دیکھیں کہ آپ غلام کیسے بنیں گے. کبھی کسی نے نہیں کہا لیڈر بننا, کبھی کسی نے کہا کچھ اپنا کرنا, کچھ یہ کر لینا, کوئی خاص اہمیت والا کام. سب نے جو سیکھا ہوا ہے ڈاکٹر, غلام اور غلام, کہ آپ نے جاب کرنی ہے, جاب کرنی ہے, جاب کرنی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا, نوکری کرنی ہے, کمانا ہے بچے کہ اچھی جاب تعلیم ہوگی, کیا ہوگا, اچھا کماؤ گے, اچھا کما کے کیا ہوگا, اچھی زندگی گزرے گی, اچھی بیوی ملے گی, اچھے بچے ملیں گے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے. یہ سب جانتے ہیں, سننے والے دیکھ رہے ہیں اگر جانتے ہیں. کسی کو کہیں نہ کہیں سے کسی کو مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شروع کا مقصد ہی ٹھیک نہیں دیا گیا. تو اختتام کیسے کامیابی پہ ہو. وہ جو کامیابی آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا نا, بنانے والا مالک ہے, بنانے والا اللہ ہے, قابلیت دینے والا وہ ہے, مقصد دینے والا وہ ہے, بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو جو پھر آپ نے کامیابی اپنے لیے سیٹ کی ہے وہ کامیابی نہیں, کامیابی وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے, اور جو سکھا نے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے, اور جو ہم نے لکھی ہے. لیکن اب سرکار نے تو پوری زندگی, لیکن وہ شروعات کہاں سے ہے, وہ ایک پہلا پوائنٹ مقصد کا, جس کو سمجھ آ گئی اس کی زندگی بدل گئی. میرا یقین کامل ہے. اور کامیابی تو چھوڑ ہی دینا, کامیابی اپنا راستہ بنانا خود جانتی ہے, چاہے کتنی بھی مشکلات ہوں. ایک وقت آئے گا میں آپ کو اس کے اوپر ایکسپلین کر رہا ہوں انشاءاللہ خیر سے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے, ہم نماز جب پڑھتے ہیں نا, ہم نیت کرتے ہیں, اس نیت میں ہم ایک آخری لائن بولتے ہیں کہ میں آپ کو سامنے کہتا ہوں کہ اللہ پاک 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے, بندگی اس کی, رضا اس کی امام کے پیچھے. یہ نیت سے ہم سیکھ نہیں سکے سرکار نے کیا سکھایا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے, نیت کی جاتی ہے نا, کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر, اس کی رضا کی خاطر, اس کی خوشنودی کی خاطر. چاہے وہ کوئی کام ہے آپ کا زندگی کا, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جاب کریں, چھوٹے سے چھوٹا کام ہو, بڑے سے بڑا کام ہو, اینی تھنگ, بنیاد اللہ نے کیا ہے. اس کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز بنا کے ڈالی بھی ہیں اور بتایا بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کامیاب کون ہے, کہ جس نے بنیاد رکھی, اچھی بنیاد رکھی. کس بنیاد پہ؟ کامیابی کی یا ناکامی کی؟ ناکامی کی جو آپ نے خود ڈیفائن کیا وہ آپ نے ناکامی کی. اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے سے ڈر, اللہ سے ڈر آپ کے دل میں ہے, کہ آپ ڈرتے ہیں کہ ایک دن آپ کی جواب دہی ہے, کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کو سن رہا ہے. ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, جانتا ہے. ہم اتنے مصروف ہیں, ہمیں تو یہ یاد نہیں رہتا کہ آج دوپہر میں کیا کھایا, سال کیسے گزر گیا. تو یہ کیسے یاد ہو کہ کوئی سنتا ہے, کوئی جانتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو گیا نا جناب, تو مانے اس کو یہ پتا میں نے ایک دن جواب دیا. پھر اس کے اندر آیا تھا ڈر. کہتے ہیں ڈر کے آگے جیت ہے. لکھی ہوئی ہے آپ نے ٹریلر, اور میں کہتا ہوں ڈر کے آگے کیا جیت ہے, کیا ملتا ہے, لڑنا پڑتا ہے. کہ ڈر ہے, کویشچن ہے, لیکن کرنا کس کے لیے ہے, کس کے خاطر ہے, رضا کس کی. تو جب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا نا کہ آپ کے اندر وہ ڈر ہے اور وہ کس کی خاطر ہے, اس لیے نہیں کہ رزق چلے آئے گا, اس لیے نہیں کہ کیا ہوگا, دوزخ میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا, اس لیے نہیں کیا ملے گا, اس لیے نہیں کیا کھو دوں گا, صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہوگا, میرے اللہ پاک خوش ہوں گے, میرے سرکار خوش ہوں گے. اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی برا عمل ہو گیا میں کیا کروں گا, پھر میں زندگی کا جو کام کر رہا ہوں, جو عمل کر رہا ہوں, یہ مقصد اگر آپ کے اندر آ گیا تو آپ کبھی زندگی میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے. میرا یقین ہے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں, دعویٰ پروف کرنا پڑتا ہے, یقین دکھتا ہے. اور آپ سے کامیابی کوئی چھین نہیں سکتا اس دنیا میں.
لیکن نہ ہمیں یہ بتایا گیا، نہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ رحیم کیسے ہے، اللہ پاک کریم کیسے ہیں، وہ غفور و رحیم کیسے ہیں، وہ رحمان و رحیم کیسے ہیں، کہ اگر آپ ڈرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور ایک دن جواب دہی ہے، اور آپ کی خوشنودی کے لیے وہ جو عمل تھا، برا تھا رک گئے، اچھا تھا کنٹینیو رکھا، چاہے جیسے بھی حالات تھے، تو جناب اللہ نے پاک نے فرمایا وہ بامراد اور کامیاب لوگ ہیں. سند مل گئی آپ کو، مقصد بھی مل گیا، کامیابی مل گئی. جب سند مل جاتی ہے آپ کو، سرٹیفکیشن مل جاتی ہے آپ کو، 10ویں کی سند مل جائے، PhD کی ڈگری مل جائے، آپ جاب کے لیے کیسے جاتے ہیں گولڈ میڈل کے ساتھ لے کے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ سوال خود سے پوچھیں. تو مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مقصد کا ایک مقصد ہونا چاہیے. صرف مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد کے اندر بھی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ وہ ڈر اللہ سے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی کریں اس کے لیے کریں. تو دیکھیے آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن ہے، حق ہے، سچ ہے، اور یہ میری اللہ پاک کا کلام ہے، اور یہ میری سرکار کی مہربانی سے ہم تک پہنچا ہے. یہ ہے وہ نور جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو چاہ رہا ہوں اور لوگوں تک جائیں، سب کامیاب ہوں. اکیلے کامیاب ہونا کوئی بہادری نہیں ہے. شیئر کریں، کمنٹ کریں، فیڈ بیک نہیں، کوئی کویشچن ہے سوال پوچھیں تاکہ میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دے سکوں. میری کوشش ہے آپ کو لاجیکل اور حق اور سچ اور اللہ کے اس نور سے، قرآن مبین ہے، یہ نور ہے قرآن پاک، میری سرکار کی توسل سے ہم تک آیا ہوا ہے. یہ آج تک اگر قائم ہے تو آپ کو یہ سن کے یہ سمجھ کے آنا چاہیے یہ اب کیسے قائم ہے، یہ حق کے ساتھ قائم ہے. یہ کوئی کسی کا وسوسہ یا کسی اور کا غیر کا علم نہیں ہے دیا ہوا، کیونکہ اللہ کا علم کسی اور غیر کے ذریعے مل ہی نہیں سکتا، اور نہ شیطان کی اس تک رسائی ہے. تو سننے والا ہی خوش نصیب ہے. تو اس کو پیغام کو پہنچائیں، اس کے جرنی میں ساتھ ہیں اور سارے مل کے استفادہ حاصل کرتے ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ تبلیغ کرنے آیا ہوں، اس لیے میرا کنٹینٹ اس طرح کا ہے، کیونکہ تبلیغ کرنا میرا کام نہیں ہے. سرکار کا کام تھا دین کو پھیلانا، وہ کر گئے ہوئے ہیں اور دین مکمل ہو چکا ہوا ہے. میں کوئی بھی نہیں ہوں، آئی ایم نو ون کہ میں دین کو مکمل کروں. پر جو مکمل ہے اس کو جو چھپایا جا رہا ہے یا جو دکھایا نہیں جا رہا، اتنا تو کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سرکار کے اسلام بھی کرو، ان کو ساتھ مدد بھی کرو اس کے دین کو پھیلانے میں. اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ لوگ. اب یہ محبوب والا ٹاپک نہ آیا میں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. سوری. اب یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا نا، یہ بڑا مزیدار ہے. اصل میں یہ پوائنٹ تھا میری لائف چینجنگ کا، تو یہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ملتے ہیں پھر.